تو ہم اللہ سے کس طرح سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ مانگ تو سکتے ہیں، اس کا جواب کیسے پا سکتے ہیں؟ تو خداوند کریم نے انسانوں کو ہی وسیلہ بنایا ہے ہماری مدد کرنے کا، ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا، استادوں کو وسیلہ بنایا ہمیں علم دینے کا، مثال کے طور پر درزی کو وسیلہ بنایا ہمارے لیے کپڑے سینے کا، باورچی کو وسیلہ بنایا ہمارے لیے کھانا بنانے کا، انجینئر کو وسیلہ بنایا ہمارے لیے گاڑی بنانے کا۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے، یقیناً اللہ نے ہی انسان کو سوچ دی ہے، اللہ ہی اس کی قدرت دینے والا ہے اور توفیق دینے والا ہے، وغیرہ اس کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ انسان اس کو مانے یا نہ مانے، بہرحال اللہ ہی یہ ہے جو اس انسان کو یہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ اب خود براہ راست ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دروازہ پدستک ہو، ہم جائیں سامنے اللہ کھڑا ہو کہ میں اللہ ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ہم کمرے میں سو رہے ہوں، آنکھ کھلے تو ہمیں اللہ نظر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے معصوم انبیاء سے بھی گفتگو کی ہے تو فرشتے کے ذریعے، وہی بھیجی ہے تو فرشتے کے ذریعے۔ کئی ایسے کام ہیں جو اللہ نے براہ راست اس کا سر اپنے سر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ دیکھتے ہم یہ ہیں کہ وہ سیر جبریل نے کرائی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کرائی ہے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ اللہ نے وسیلہ اختیار کیا جبریل کو، اگرچہ اللہ قادر ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ میں وسیلہ اختیار کروں گا، سبق ہے انسانوں کے لیے۔ لیکن اس کا اعزاز اللہ نے، اس کا تعارف جو ہے وہ اپنی ذات سے کرایا کہ میں نے کیا ہے۔ جیسے وہ وجدنا کا عائلاً فاغنا وجدنا کا ضالاً فہدا علم یجدک یتیماً فآویٰ، وہ قرآن کی جو آیات ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری کفالت نہیں کی، کیا ہم نے تمہیں ضرورت مند پا کر تمہیں غنی نہیں بنایا، کیا ہم نے تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی، وجدک ضالاً فہدا۔ یہ حالانکہ تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس ظاہری طور پر دولت نہیں تھی، جناب خدیجہ کی دولت آئی، وہ یتیم تھے، حضرت ابو طالب نے کفالت کی، ان کو سہارا دینے والا بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، یقیناً یہ کام اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے وسیلے کو اختیار کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اور اس نے اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی نازل کی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے وحی کے بندے کی طرف جو وحی نازل کی، جو کہ وہی نازل کی اللہ نے کی، لیکن کون آیا؟ جبریل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھیجنے والا ہوں وہی کا، اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کے تمام امور اللہ انجام دیتا ہے لیکن وسیلے کے ساتھ۔ اس لیے انسانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تمہاری مدد کروں گا لیکن وسیلے کے ساتھ۔ اس لیے اللہ نے ایک طریقہ سمجھا دیا کہ کون شخص کس کی مدد حاصل کرے تو اس کی مدد میری مدد ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اگر انسان کو اچھے برے کا معلوم ہے تو وہ کس طرح عمل کرے۔ جب ظاہر ہے اچھے برے کا معلوم ہے تو اس کو اچھا عمل ہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص دانستہ طور پر غلط عمل کرے گا تو اس کی سزا ہے، اور اگر کوئی شخص اچھا عمل کرے گا اس کی جزا ہے۔ اور یہاں پر ایک لطف کی بات اور کہتا چلوں کہ انسان کو اسلام ایک طریقہ حیات بتاتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارے۔ قانون ہے اسلام کا۔ اسلام ایک جو شریعت ہے یہ اصل میں ایک قوانین کا مجموعہ ہے کہ آپ کو یہ قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے اسلام کے بھی قوانین ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میں ساری زندگی برطانیہ کے قوانین کی پیروی کرتا رہوں، اس پر چلتا رہوں، ایک بھی غلطی نہ کروں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے برطانیہ کی حکومت کوئی اعزاز نہیں دے گی، مجھے حکومت سے کچھ نہیں دیا جائے گا کہ فلاں شخص نے زندگی بھر قوانین کا احترام کیا ہے اس لیے اس کو ایوارڈ دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے 60 سال 70 سال 80 سال اس ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے لیکن مرنے سے 2-3 دن پہلے وہ کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو فوراً سزا مل جائے گی اس کو۔ یعنی قوانین پر عمل کرنے کی کوئی جزا نہیں ہے، قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی سزا ہے۔ آپ نے ساری زندگی گاڑی کو نیشنل سپیڈ کی لمٹ میں رکھا، ایک دن آپ غلطی سے کراس کر گئے، کیمرے کا فلیش ہوا اور آپ کے گھر پہ 60 پاؤنڈ کا فائن آ جائے گا۔
کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا مل گئی. جب تو آپ نے خلاف ورزی نہیں کی، نہ سزا ہے نہ جزا ہے. اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ جو کہ قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا تو ہے، لیکن اس کی پیروی کرنے پر جزا بھی ملتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ قانون اسلام ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر پڑھیں گے تو اعزاز ملے گا، ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا. باقی دنیا قوانین کے برعکس اسلام کا ہے یہ قانون ہے کہ پیروی کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے. اور اس کا معیار بھی نیتوں پر رکھا ہے. سزا دینے کے لیے خداوند کریم نے بہت سی شرائط رکھی ہیں، بہت نرمیاں دی ہیں. انسان کو اللہ کی محبت ہے انسان کے ساتھ کہ اس نے کس نیت سے گناہ کیا، اس کے پاس کیا اسباب تھے، اس کے کیا علل تھے. بہت کچھ ہے جو سزا دینے سے پہلے خداوند کریم دیکھتا ہے. لیکن جو ہی آپ نے کوئی نیک عمل کیا آپ کو جزا مل جاتی ہے اس کی. یہ اللہ کی محبت ہے. ہمارے بھائی محسن صاحب کا سوال ہے قرآن کی سورہ شورى کے حوالے سے کہ وہ جب قیامت کا دن آئے گا اور جنود ابلیس جو ہوں گے، ابلیس کی فوج، وہ پوچھے گی، اس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں جاؤ، تو وہ گریہ کرے گی کہ آج ہمارے پاس تو کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی گرم جوش دوست موجود ہے ہمارے پاس. سورہ شورى کی جو آیت آپ نے اس کا ترجمہ پیش کیا آپ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تو ہم مومن بن کے واپس آئیں گے. یہ ایک گروہ مجرمین کے بارے میں آیت ہے. بہت سے ایسے دنیا کے مجرم لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ڈھیل دی اور وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے، اور وہ شیطان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں تم جہنم میں لے کر آئے ہو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں لے کر آئے ہیں. لیکن ان کے ساتھ میں شیطان بھی جہنم میں ہوگا، وہ بت بھی جہنم میں ہوں گے. سورہ شورى کی ان آیات پر بہت کم وقت میں بات کرنا مشکل ہے. اس کا اطلاع کس کے بارے میں ہوتا ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. ہماری بہن صفیہ کے سوالات ہیں، ظفر عباس صاحب کے سوالات ہیں، ایک اور ہمارے بھائی کے سوالات ہیں، مومن مسلمان کا فرق، امام شاہ کا سوال نماز غفیلہ کا. میں معذرت چاہوں گا، آج ہم ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائیں گے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہے. البتہ میں ان سوالوں کو کل انشاءاللہ تعالی ہونے والے پروگرام فاسألوا میں، جو کہ جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب قبلہ فرمائیں گے، میں ان سوالوں کو ان تک پہنچا دوں گا، وہ کل ہی آپ کو ان کے جوابات دے دیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.